بلا تاخیر جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ان اشعار کے ساتھ حضرت کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ دنیا بھلا سکے گی نہ عظمت حسین کی، دنیا بھلا سکے گی نہ عظمت حسین کی، وہ کربلا کی شام شہادت حسین کی۔ کوئی لفظ خاموش نہ رہے، بابا دبل سبحان اللہ کہیے ایک مرتبہ، اپنی موجودگی کا ثبوت ہوتے ہوئے بابا دبل سبحان اللہ۔ دنیا بھلا سکے گی نہ عظمت حسین کی، وہ کربلا کی شام شہادت حسین کی، مظلوم سرفروشوں کی تاریخ بن گئی، مظلوم سرفروشوں کی تاریخ بن گئی، رفت حسین کی وہ شجاعت حسین کی، ارے رفت حسین کی وہ شجاعت حسین کی، میدان کربلا میں بھی وہ سجدہ ریز تھے، میدان کربلا میں بھی وہ سجدہ ریز تھے، ہے بے مثال کتنی عبادت حسین کی، ہے بے مثال کتنی عبادت حسین کی، ہے بے مثال کتنی عبادت حسین کی، دنیا بھلا سکے گی نہ عظمت حسین کی، وہ کربلا کی شام شہادت حسین کی۔ دعوت خطاب دیتا ہوں آفتاب خطابت حضرت العلامہ مولانا شیخ قادر محی الدین نظامی قادری کامل الحدیث جامع نظامیہ سے کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے ایمان افروز بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأجمعين، أما بعد۔ عزیزان گرامی، معزز حاضرین، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون۔ وقال الله جل وعلا في شأن نبيه وعظمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، مہمانان گرامی، صاحب علم و عرفان حضرت مولانا عابد حسین قادری حافظ و قاری حفظہ اللہ، اور امام و خطیب مسجد اعظم مولانا شیخ خواجہ محی الدین قادری محمود قادری اور دیگر رفقا، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں اور اوپر بیٹھی میری پردانشی ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج جو ہے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور ابھی آپ نے عظمت اہل بیت سماعت فرمائی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب اس آیت مبارکہ کے موضوع کو انشاءاللہ مختصر انداز میں پورا کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ شہداء کا مقام اور بالخصوص جو ہے امام عالی مقام کی شہادت عظمیٰ، اس کی جو ہے رفعت و بلندی کو انشاءاللہ تعالی اس سے جو ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے قبل آپ کچھ اچھا سماعت فرمائیں۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر وہ شان اہل بیت، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، اے شباب فصل گل یہ چل گئی
तवज्जो के साथ समाप्त फरमाए। आप अज़ीज़ान मोहतरम एक निहायत मुक़द्दस और बाबरकत इज्तिमा में शरीक है और हाज़रीन का ये तरीक़ेकार होता है, उनके ये आदाब होते हैं कि वो जो है जब किसी बात को समाप्त करते हैं, किसी इरशाद को सुनते हैं, किसी हदीस को सुनते हैं, किसी फरमान खुदा व रसूल को सुनते हैं, कोई ऐसी बात सुनते हैं जिससे उनकी दिलों में नूर और रोशनी पैदा होती है, जिससे उनमें लुत्फ आने लगता है, ईमानी हलावत जो है वो महसूस करते हैं, तो फिर वो बरदस्ता सुभान अल्लाह कहने लगते हैं। तो याद रखें, हमको आज सुभान अल्लाह के साथ साथ अज़ीज़ान गिरामी सलाम या हुसैन भी कहना है। और ये बात भी याद रखें कि इसके साथ साथ आप ये भी कहते रहें कि मेरे आंखों की ठंडक, मेरे दिल का चैन, या हुसैन या हुसैन। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब लिहाजा ये जो है चंद बातें मैंने आपके गुज़ार कर दी, और इस तरह इस मौके पर इस इज्तिमा में हम जो नारे बुलंद किए जाते हैं उसमें ये भी है कि हुसैनियत जिंदाबाद के भी नारे लगाए जाते हैं। पिछला सबक था जो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आप इसको याद रखें। आप भी पूरी तवज्जो के साथ, पूरे इन्हिमाक के साथ समाप्त फरमाए, और जब बात समझ में आती जाए उसका जवाब भी देते जाए, अपने जज्बात का इजहार भी करते जाए। जैसा आप साथ साथ चलेंगे तो फिर अज़ीज़ान गिरामी बात पूरी होती रहेगी, बात सुनने और सुनाने में मजा आते रहेगा। आपके होने का सबूत आपको देना होगा। और अज़ीज़ान गिरामी इंशाअल्लाह ताला आज के इस किताब का आगाज करना चाहता हूँ। सबसे पहले वही बात जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कही और फैसला कुन अशार फरमा दिए और सारी तशरीह बयान फरमा दी और पूरी हकीकत शहादत को बयान फरमा दिया। अज़मत अहले बैत से लेकर शहादत मुकाम शहादत और उसके जो है मकासिद को भी बयान फरमा दिया। एक ही रुबाई में करबला के सारे वाक़ये को अज़ीज़ान गिरामी बयान फरमा दिया। एक ही रुबाई में करबला की सारी जो है बातों को घेर लिया। इमाम अज़ीज़ान गिरामी शेख जो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इतने खूबसूरत अशार कहे और कहा, खराज अकीदत पेश करते हुए शोहदाए करबला को, बिलखुसूस जो है शहीद करबला इमाम अली मकाम को, शाह अस हुसैन, बादशाह अस हुसैन, दी अस हुसैन, दी बना अस हुसैन, सरदार नगात दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस हुसैन। अज़ीज़ान मोहतरम, आइए बात दरअसल ये है कि ये वाक़या जो रुनुमा हुआ अज़ीज़ान गिरामी हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तारीख़ तिगरी में ये मज़मून बयान किया जाता है कि आप मक्के मुअज़्ज़मा आ चुके थे और फिर वहाँ से आप जो है अपना सफ़र शुरू किए और महीना हज का था। हज के अय्याम शुरू होने से पहले ही इमाम आली मकाम रवाना हो गए और आप वहाँ से अपने रुफ़क़ा के साथ जो है अज़ीज़ान गिरामी इराक़ की जानिब बढ़ने लगे। आपका सफर शुरू हो गया और फिर इस तरह इमाम अली मकाम अज़ीज़ान मोहतरम रास्ते में ही पता चल गया था आपको कि वहाँ हालात बराबर नहीं है, मुनासिब नहीं है, फिर भी आप अपना सफर जारी रखें। और जब फिर इमाम अली मकाम जो है चलते 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 वो इराक़ के करीब होने लगे और फिर मुकाम कादिसिया के मैदान में पहुंचे तो वहाँ हुर बिन यजीद आ गया और उसने 1000 का वो अपना जो है लश्कर लेकर आया था, वो उसके साथ इमाम अली मकाम को रोक लिया और अब मुकाम कादिसिया पर इमाम अली मकाम रुक गए। और उसके बाद जो है अज़ीज़ान गिरामी इसी दरमियान में नमाज ज़ोहर का वक्त हो गया। इमाम अली मकाम ने अपने साथी से कहा, हुज्जाज बिन मसूद अल-जौफ़ी से कहा कि वो नमाज ज़ोहर की अज़ान कहे और अज़ान हुई। फिर इमाम अली मकाम चादर ओढ़ कर तशरीफ लाए नमाज पढ़ाने के लिए और फिर हुर से कहा कि ऐ हुर, तू चाहता है तो हमारे साथ नमाज पढ़ ले या नहीं तो फिर जा अलग पढ़ ले। अज़ीज़ान गिरामी हुर ने कहा, नहीं, मैं तो नमाज आपके पीछे पढ़ूंगा लेकिन मैं मुलाजिम यजीद का। यही तो बात है जो बताने जा रहा हूँ। क्या अज़ीज़ान मोहतरम, बात यह है कि नमाज तो इमाम के पीछे हो रही है लेकिन नौकरी यजीद की हो रही है। अज़ीज़ान गिरामी तो
کو کہنے وہ جو ہے آپ سے جو ہے بات کرنے لگا. آپ نے کہا میں خود یہاں آیا نہیں, مجھے سینکڑوں خط لکھے گئے. غلام کو اشارہ کیا, غلام نے سارے خطوط کو لا کر رکھ دیا اور پھر عزیزان گرامی سینکڑوں خطوط تھے, تھیلے بھر کر لائے گئے, کوفہ والوں میں لکھے تھے. اور آپ نے کہا یہ فلاں نے لکھا, یہ فلاں نے لکھا, یہ فلاں نے لکھا. سب کی طرف اشارہ کیا, کہا کہ تم نے ہی لکھا ہے یہ اور مجھے بلایا, اور پھر آج کیوں روک رہے ہو, مجھے جانے دو, اپنا کام کرنے دو. عزیزان گرامی اور پھر اور کہنے لگا ٹھیک ہے یہ خطوط لوگوں نے لکھے, میں نے نہیں لکھے, یہ خطوط میرے سپاہیوں نے نہیں بھیجائے. اور عزیزان محترم بات پر بات ہونے لگی اور ادھر یہ سوال پر سوال کرتا, امام جواب پر جواب دیتے اور بات طویل ہونے لگی. اور حر کہنے لگا مجھے حکم ہے کہ آپ جہاں ملے آپ کو گھیر لوں اور آپ کو سیدھے جو ہے ابن زیاد کے پاس لے کر جاؤں, میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا. آپ جہاں جائیں گے میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کو ابن زیاد کے ساتھ سامنے جانا ہوگا, اس کے دربار میں حاضر ہونا ہوگا. امام علی مقام نے کہا میں ہرگز ابن زیاد کے پاس نہیں جا سکتا, میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں میں اسی طرف چلوں گا. اور عزیزان گرامی پھر اس نے ضد کی, آپ نے کہا کہ اے ہو سن لے, یہ جان جا سکتی ہے لیکن مقصد سے ہٹ نہیں سکتا ہوں. عزیزان محترم اب اس کے بعد بات دراصل یہ ہے کہ امام علی مقام چل بھی رہے ہیں اور پھر قافلہ بھی چل رہا ہے, فوج بھی چل رہی ہے. چلتے چلتے مقام بیضا پر آ گئے, وہاں پر رک گئے. پھر ان جو ہے یزیدیوں نے روک لیا, کہا کہ اب آگے نہیں بڑھ سکتے, اب آپ کو چلنا ہوگا. عزیزان محترم امام علی مقام نے کہا ٹھیک ہے تم سمجھ نہیں رہے ہو, سنو میری بات. اور پھر امام علی مقام نے عزیزان گرامی سب کو کہا بیٹھ جاؤ, میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک جلیل القدر خطبہ ارشاد فرمایا اور امام علی مقام کھڑے ہوئے اور تمام جو ہے اپنے رفقا سے اور اپنے ساتھیوں سے جو ہے خطاب کرنے لگے. اور وہ جو لشکر تھا 1000 سپاہیوں کا, عزیزان گرامی اس سے امام علی مقام مخاطب ہوئے اور پھر جو ہے حر بن یزید سے مخاطب ہوئے ہو کر کہنے لگے سنو اے لوگوں, بات ہم تو سنا کے میں اپنے نانا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تمہیں سناتا ہوں کہ میں نے رسول پاک نانا جان کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے, جب تم میں سے کوئی شخص ایسے بادشاہ کو پالے جو ظالم اور ظالم ہو, وہ ایسا ظالم ہو, اس کا ظلم ایسا ہو کہ وہ مستحل لحرم اللہ, جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دے, ایسے بادشاہ کو پالو. ناقصاً لعہد اللہ, اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنے والے کو پالو. ایسا بادشاہ جو اللہ کے عہد و پیمان کو, اللہ سے کیے گئے وعدوں کو توڑ دے, اللہ پر ایمان لائے, کلمہ پڑھے, پھر اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑ دے. اور پھر فرمایا امام علی مقام نے مخالفت لسنتی رسول اللہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرے. پھر فرمایا اور عوام کے اندر گناہ اور ظلم و زیادتی کو رواج دے. جب تم ایسے ظالم بادشاہ کے زمانے کو پالو, ایسے ظالم بادشاہ کو پالو, تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے ہاتھ کے ذریعے اس کو روکو یا اپنی زبان کے ذریعے اس کو روکو. اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر ایمان کا اتنا درجہ ہے اسے دل میں برا جانو. لیکن آپ نے فرمایا جب تم قدرت رکھتے ہو, طاقت رکھتے ہو, تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے ہاتھ کے ذریعے یا پھر اپنی زبان کے ذریعے اسے روکو. اگر تم اسے نہ روکو گے, ایسا نہیں کر سکو گے, طاقت رکھتے ہوئے بھی خاموش رہو گے اور جیسے حالات چل رہے ہیں حالات کے ساتھ اس کے مطابق اپنی زندگی گزار
کے ذریعے روکنا. اگر نہیں تم خاموش رہ کر کہتے ہیں کہ ہمارا کیا ہو رہا ہے، اپنا کام کرو، اپنی زندگی گزارو، کہاں بحث کرو بھائی، کہاں تکرار کرو، کہاں جاؤ معاملات میں، اپنا کام کرو، اپنی زندگی چل رہی ہے. اگر ایسا کرو گے تو پھر سن لو اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اللہ چاہے تو اس ظالم کو کس برے ٹھکانے میں ڈالنے والا ہے، خاموش رہنے والوں کو بھی اس برے ٹھکانے میں ڈالنے والا ہے. عزیزان گرامی، اس کے بعد پھر کہا اللہ سن لو میرے ساتھیوں، اے یزیدیوں، یزید کے لشکر والوں سن لو، میں دیکھ رہا ہوں کہ یزید نے اور اس کے ساتھیوں نے شیطان کی پیروی کو شروع کر دیا. وَتَرَكُوا اِطَاعَةَ الرَّحْمَنِ، اور اللہ کی پیروی کو چھوڑ دیا. وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ، اور سلطنت میں پوری سلطنت میں فساد برپا کر دیا ہے. وَأَقْلَ الْحُدُودَ، اور اللہ کے حدود کو پامال کر دیا ہے، احکام کو پامال کر دیا ہے، حرام کو حلال کر دیا ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا اور یہی نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ انہوں نے قومی خزانے کو لوٹ لیا، عوامی خزانے کو یزید اپنی جاگیر سمجھتا ہے. عزیزان گرامی، اس کے بعد امام علی مقام نے کہا سنو اب بات میری سن لو، سمجھ گئے میں نے کیا تم سے کہا، میں نے رسول خدا کا ارشاد سنا دیا. عزیزان گرامی، ادھر امام علی مقام خود کھڑے رہ کر ارشاد رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. لیکن عزیزو ذرا دیکھیں کہ ملازمت بھی کیسی مجبوری رہتی ہے، انسان کے تعلقات بھی کیسی مجبوری ہوتی ہے، پیسہ اور دولت اور دنیا داری بھی کیسی مجبوری ہے کہ وہاں پر کتنے واضح طور پر حضور کا ارشاد سننے کے باوجود بھی ان میں سے ایک کو ہدایت نہیں مل رہی ہے، کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے. دیکھو عزیزو ذرا جاننے کی بات ہے کہ دیکھو کہ نوکری کتنی بڑی مجبوری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور سنانے والے کوئی اور نہیں، رسول اللہ کے شہزادے ہیں، امام علی مقام خود سنا رہے ہیں. ارشاد اپنے نانا جان کا. عزیزان محترم اب ذرا دیکھیں، اور پھر عزیزان گرامی امام علی مقام کو وہ امام حسین جو رسول اللہ کے مشابہ ہیں. عزیزان گرامی کون حسین؟ وہ حسین جن کے بارے میں حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں. وہ حسین جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا احب اللہ من احب حسین، اے اللہ اسے محبوب رکھ جس نے حسین کو محبوب رکھا. وہ حسین جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین صرف من الاسباب، حسین خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہے. ارے کون حسین؟ وہ حسین جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، بے شک میرے بیٹے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ارے کون حسین؟ وہ حسین جس کو رسول اللہ نے بار بار اپنی زبان مبارک چسائی ہے. ارے کون حسین؟ وہ حسین. عزیزان گرامی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبے جمعہ دے رہے ہیں اور ادھر حسنین کریمین حضور کی جانب آ رہے ہیں، ان کے قدم لڑکھڑاتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں دوستو، قدم لڑکھڑاتے ہیں اور ادھر نبی خدا خطبے جمعہ روک کر ممبر سے نیچے اترتے ہیں اور اپنے دونوں بیٹوں کو گود میں لے کر اوپر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حسین. عزیزان گرامی یہ شان ہے امام علی مقام کی، اتنی بڑی شان والے ہیں یہ لوگ، اتنی بڑی شان و شوکت والی عظمت والی شخصیت کو سامنے دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی عزیزان گرامی نماز ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، لیکن پھر وہ جو ہے ان کا راستہ
سے محروم ہے کہ امام علی مقام اس سامنے کھڑے ہیں. آج ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں, آپ مچل جاتے ہیں, اش کرتے رہتے ہیں. ارے وہاں امام علی مقام خود حدیث سنا رہے ہیں. ارے 1400 برسوں کے بعد آپ مجھ ناچیز سے فرمان مصطفیٰ سن کر مچل جا رہے ہیں. ارے وہ لوگ کربلا کے میدان میں, وہ لوگ عراق میں خود جو ہے نماز رسول شہزادے مصطفیٰ حدیث مصطفیٰ سنا رہے ہیں, فرمان مصطفیٰ سنا رہے ہیں, اور ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. حدیثوں ذرا سوچنے کی بات ہے. کہہ رہے ہیں کہ نماز آپ کے پیچھے پڑی گئی لیکن آپ کو جانے نہیں دیں. واہ 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 واہ, یہ کیسی بدبختی ہے, یہ کیسا دلوں کا زنگ ہے. عزیزان گرامی, یہی حال تھا. اب بہرحال بات یہ ہے, یہ بڑی دولت ہے جس کے دل میں اللہ کے نبی اور ان کے اہل بیت اور صحابہ کی محبت, یہ بڑی دولت ہے. اس پر ناز کرنا چاہیے, فخر کرنا چاہیے. عزیز دوستو, اب آگے چلتے ہیں. کربلا کے بعد آگے چلے اور ادھر بیضا سے کربلا پہنچ گئے. جب امام علی مقام کربلا پہنچے, عزیزان گرامی, آپ وہاں پر رخ مدن ہوئے اور پوچھا یہ کون سا مقام ہے. بن یزید نے کہا کربلا. آپ نے کہا بس یہی وہ مقام ہے جہاں رکنا. آپ رک گئے اور اس کے بعد عزیزان محترم, آپ کے ساتھ مختصر سا قافلہ تھا. حدیث میں, تاریخ میں, روایات میں آتا ہے 82 حضرات اس میں شامل تھے, جس میں 72 جو ہے عزیزان گرامی شہدائے کربلا ہے. باقی بچے اور پھر عورتیں اور پھر ایک امام زین العابدین. تو یہ جو ہے جملہ ملا کر 82 ہے, اور ایک روایت میں 140 اور 242 کا بھی ذکر ملتا ہے. لیکن کثرت سے 82 جو ہے بیان کیا جاتا ہے. یہ جو ہے 82 افراد تھے امام علی مقام کے قافلے میں جو وہاں آئے تھے. تو پتہ ہی چلا کہ 72 شہدائے کربلا ہے, اور ان میں 4 باہر سے آئے تھے. 68 جو تھے 68 وہ امام علی مقام کے ساتھ مکے سے آئے تھے. تو 4 باہر کے تھے. وہ 4 میں ایک بن یزید, دوسرا اس کا بھائی, تیسرا اس کا ملا, اور چوتھا عبداللہ وہاب کلبی تھے. عزیزان گرامی, یہ وہ نوجوان تھا جس کی ماں امام علی مقام کے پاس آئی. ان کی شادی ہو کے 17 دن ہوئے تھے. کتنے دن 17 دن ہوئے تھے. آ کر کہنے لگی امام پر مشکل آئی ہے. میرے بیٹے کو میرے کو خوشی تھی کہ بیٹا دلہا بنے, میری خوشی پوری ہو گئی. اب میری ایک اور خوشی ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو جائے, میں شہید کی ماں بن جاؤں. اللہ اکبر. آ کر کہا کہ اب میں دلہے کی ماں تو بن گئی, امام قبول فرما لے, اب میں شہید کی ماں بھی بننا چاہتی ہوں. امام علی مقام نے کہا ٹھیک ہے, اور وہ نوجوان نے اپنی خواہش بھی اور اپنی ماں کی خواہش بھی پوری کی, اور وہ عزیزان گرامی حق پر قربان ہو گیا. اور اس طرح اب ان افراد کے خاندان نبوت کے جو چشم و چراغ تھے, ان کی تعداد 18, 19 یا 21 بتائی جاتی ہے. یہ جو ہے خاندان نبوت کے چشم و چراغ. اور باقی جو تھے, باقی میں کون ہے, اب کتنے ہو گئے, 68 تھے. اور اس کے بعد عزیزان گرامی 22 یا 21 یا 19 یا 18 یہ خاندان نبوت کے افراد ہیں. اب اس میں صحابہ بھی تھے, 8 صحابہ اکرام تھے. اس میں کتنے, بعض روایات میں 12 بھی آیا ہے, لیکن اکثر کا قول 8 کا. تو 8 صحابہ اکرام بھی تھے. اور پھر عزیزان محترم, بات یہ ہے کہ 8 صحابہ اکرام اور باقی تابعین اور خادمین تھے. یہ پورے کل ملا کر 72 ہوئے. عزیزان محترم, قافلہ چھوٹا تھا, مختصر تھا. اتنا چھوٹا قافلہ لے کر کیوں آئے امام؟ اس لیے آئے تھے کہ امام لڑنے نہیں آئے تھے, امام خود آئے نہیں تھے, بلایا گیا تھا. امام جنگ کرنے نہیں آئے تھے. تو عزیزان گرامی, اگر امام جنگ کرنی ہوگی تو مدینہ یا مکہ میں کرتے, پھر دیکھتے
وہ بھی نہیں کہا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, اب تم مجھے مدینے بھی جانے نہیں دیتے, جب کہ تم نے ہی مجھے یہاں بلایا ہے, فلاں 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 فلاں, یہ سب کھڑے ہوئے ہیں جن کے یہ خطوط ہے. تو پھر سنو, اب جب تم نے بلایا ہے تو پھر چھوڑو, مجھے مدینے جانے دو. نہیں. تو پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے چھوڑ دو, میں اس ملک کے باہر چلے جاتا ہوں, دوسرے علاقے میں چلے جاتا ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ یزید کا حکم ہے کہ امام کو جہاں پاؤ وہاں پر اس یزید کی بیعت لو, اگر نہ کرے تو قتل کرو. تو امام علی مقام نے کہا سنو عزیزان گرامی, اب امام علی مقام نے کہا سنو, اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ یزید کا حکم ہے تو پھر جان لو میں بیعت کرنے والا نہیں ہوں, اس لیے کہ میں فاسق و فاجر کے ہاتھ کو بیعت نہیں کرتا. سنو میں پاک ہوں, پلید کے ہاتھ کو بیعت نہیں کرتا. عزیزان گرامی, پھر کہا رہی دوسری بات کہ میں تم مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے ہو, قتل مجھے جو ہے جان سے ڈرا رہے ہو, قتل کرنے سے یہ قتل کی بات کر کر, قتل و غارتگری کی بات کر کر تم مجھے خوف زیادہ کر رہے ہو. سنو میں خوف زیادہ ہونے والا نہیں ہوں, میں حیدر کرار کا بیٹا حسین ابن علی ہوں, میں حسین ابن علی ہوں, میں کوئی ڈرنے والا بھی نہیں ہوں. عزیزان گرامی, اب اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو ہے عزیزان محترم, اب چنانچہ بات آگے چلی اور امام علی مقام, اب کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور پچھلا حصہ انشاءاللہ آگے بنیاد کا سلسلہ جاری ہے. حضرت کے امیر بھی حیدرآباد آمد ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے جمعرات اور پھر آنے والے جو ہفتہ اتوار کو بھی بنیاد ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اس میں آپ سے گفتگو کا موقع ملے گا. آپ کے ساتھ آگے کے پس منظر کو انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. عزیزان محترم, بات یہ ہے کہ امام علی مقام, اب جب یہ بات ہو گئی تو لوگ کہنے لگے کربلا کے میدان میں امام کچھ نہ کر سکے, مجبور تھے. ارے ہم کہتے ہیں کہ ایسا مت کہو, یاد رکھو امام علی مقام مجبور نہیں تھے. امام علی مقام اگر اشارہ کرتے تو دنیا کی کوئی چیز ہے جو ان کا حکم نہ مانا. آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خط لکھ کر دریا کو بھیجے تو دریائے نیل سیدھا ہو جائے, جاری ہو جائے. عزیزان گرامی, اور ادھر امام علی مقام اگر جو ہے دریائے فرات کو اشارہ کرتے تو وہ جھلک کر بہنے لگتا تھا. اس لیے یاد رکھے امام علی مقام نے عزیزان گرامی وہاں پر کسی کی مدد نہیں لی, اس لیے کہ وہ مقام امتحان کا تھا.